واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ سب جو گوسپل آف کرائسٹ چرچ کوٹ لکھپت لاہور میں موجود ہیں اور وہ سب ویورز اور لسنرز بھی جو HBN ٹی وی کے وسیلے سے یہ پیغام سن رہے ہیں، ہم سب کو زندگی میں جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسیحی ایمانداروں کے لیے قید کی حالت میں لکھا گیا افسیوں کے نام یہ خط اور اس خط کے چھٹے باب کی 18 آیات ہمیں روحانی جنگ کی تعلیم اور اس جنگ میں لڑائی کے ہتھیاروں کی خوشخبری دیتی ہیں۔ ہم سب کو زندگی میں گناہ، شیطان، بدروحوں، کم اعتقادی، جھوٹی تعلیمات، برگشتگی، برے حالات، بلا جواز مخالفت، حوصلہ شکنی والی تنقید، مایوسی، خوف اور نا امیدی کے خلاف جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تمام جنگوں میں چاہے وہ شخصی ہو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، خوشخبری کی بات اس نئے سال کے موقع پر یہ ہے کہ زندگی میں درپیش جنگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا نے فتح، غلبہ اور بالا دستی کے لیے ہمیں ہتھیار بخش دیے ہیں۔ پاسٹر جنید جاوید، گوسپل آف کرائسٹ چرچ لاہور اور HBN ٹی وی کے تمام ویورز، خوشخبری یہ ہے کہ ہم بے ہتھیار نہیں ہیں، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں۔ اس نئے سال میں جتنے بھی
چیلنجز، جتنی بھی جنگیں ہمیں درپیش ہوں گی، ان میں فتح کے لیے خدا نے ہتھیار پہلے ہی سے ہمارے لیے دستیاب کر دیے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کو صاحب جنگ کہا گیا ہے اور اسرائیلی قوم کو خدا کے جنگجو قرار دیا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں مسیحی ایمانداروں کو خدا کی بادشاہی کے لوگ قرار دیا گیا ہے، جن کی جنگ شیطان کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ اس عبارت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مقدس پولس رسول پرانے عہد نامے کی زبان استعمال کرتا ہے، مگر جس جنگی فوجی کی وہ تصویر اس اقتباس میں ہمارے سامنے کھینچتا ہے، وہ ایک رومی فوجی ہے جس نے جنگ میں داخل ہونے کے لیے اپنا فوجی لباس، اپنا جنگی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، وہ زرائے بختر ہو چکا ہے، تمام دفاعی اور جارحانہ آلات اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، پولس رسول نے جب افسس کے ایمانداروں کے نام یہ خط لکھا تو وہ قید کی حالت میں تھا، کسی جرم یا گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کی خاطر، اور ہر روز اس کی رومی فوجیوں سے وہاں ملاقات ہوتی، اور اب وہ روح القدس کی رہنمائی اور الہام میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ رومی فوجی جب جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے کے لیے جاتا ہوگا تو کیسا لباس پہنتا ہوگا، اور پولس رسول پھر اپنی چشم تصور سے اس رومی فوجی کو جنگی لباس میں ملبوس دیکھتا ہے، اور پھر ایمانداروں کو اس کی مثال دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جیسے رومی فوجی کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ہتھیار اور لباس فراہم کیا جاتا ہے، اس کے فوجی جرنیل اور حکمران کی طرف سے ہمارے خداوند خدا اور ہمارے بادشاہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں زندگی کی ہر جنگ میں مقابلہ کرنے اور فتح پانے کے لیے جنگی لباس اور ہتھیار مہیا کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے حالات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ یسوع کے نام میں ان سے لڑنا ہے اور فتح، غلبہ، بالادستی اور جیت کو حاصل کرنا ہے۔ اور غور کیجئے کہ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ یہاں خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا، مضبوط بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فتح، ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی دولت، ہماری اپنی شہرت، ہماری اپنی علمیت سے نہیں، بلکہ خداوند اور اس کی قدرت کے زور
سے ممکن ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس زور میں مضبوط بنو۔ یونانی زبان میں مضبوط بنو کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے، لٹرل ٹرانسلیشن، وہ یہ ہے کہ مضبوط بنائے جاؤ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند اور اس کی قدرت کا زور ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دعا میں، کلام میں، ایمانداروں کی رفاقت میں، تو خداوند یسوع کا قوت بھرا نام، اس کا قدرت بھرا زور زندگی کی ہر طرح کی جنگ میں سرخرو ہونے کے لیے درکار زور ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہماری قوت کا منبع ہے۔ یسوع مسیح ہمارے زور کا مبدا ہے۔ یسوع مسیح ہماری طاقت کا وسیلہ ہے۔ یسوع مسیح ہماری مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اپنی قوت سے نہیں بلکہ ایمان سے خداوند کی قوت سے لڑنا اور فتح پانا ہے۔ اس کے بعد پولس رسول آیت نمبر 11 سے آن ورڈ بتاتا ہے کہ جو ہتھیار ہمارے لیے مہیا کیے گئے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ خدا کے ہتھیار ہیں۔ بڑی دفعہ اسی زندگی دیا جنگاں اس لیے ہار جانے ہیں کیونکہ اسی اپنے زور تے اپنے ہتھیاراں دے نال لڑنے ہونے ہیں۔ یہاں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ ہم کہتے ہیں فلانے کی سفارش پواؤ، فلانے دا ٹیلی فون کرا دو، فلانے کو اگر ہی مل لئیے، اگر فلانا ساڑھا رابطہ ہوئے۔ ہم انسانی اور دنیاوی ہتھیاروں پر غور کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اور پھر خدا کے ہتھیار باندھنے کے 3 مقاصد یا فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے آیت نمبر 11 ہی میں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ خدا کے ہتھیار باندھنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے خلاف دشمن کے تمام منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ پائیں گے۔ آیت 11۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 13 میں خدا کے سب ہتھیار باندھنے کا دوسرا مقصد اور فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ برے دن سے یہاں مراد ہے آزمائش کا وقت، امتحان کا موقع۔ خدا کے ہتھیار ہمیں برے دن یعنی آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فضل بخشتے ہیں۔ دوسرا مقصد اور فائدہ، اور پھر تیسرا مقصد اور فائدہ بھی آیت نمبر 13 ہی میں ہے، اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا نے جو کام، جو خدمت اور جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہیں ان کو مکمل
مکمل طور پر انجام دینا، ان کو پورا کرنا، یہ تیسرا مقصد ہے روحانی ہتھیاروں کا، یہ تیسرا فائدہ ہے روحانی ہتھیاروں کا۔ اور یہ کام ہم تب پورا کریں گے جب ہم اس کے بخشے گئے روحانی جنگی فوجی لباس سے لیس ہوں گے۔ اس سے پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 12 میں پولس رسول بتاتا ہے کہ ہماری لڑائی کس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری کشتی، یہاں وہ پہلوانی کی دنیا سے ایک استعارہ استعمال کرتا ہے، جس طرح سے دو پہلوان ریسلنگ کے جو ہے ارینا میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ہمارا مقابلہ ابلیس اور اس کے منصوبوں اور اس کی بدروحوں سے ہے۔ لکھا ہے خون اور گوشت سے ہماری لڑائی نہیں ہے۔ خون اور گوشت تو مراد ہے انسان۔ ساڈی لڑائی انسان نال نہیں بلکہ شیطان نال ہے۔ اس نوے سال چ ایک گول سیٹ کر لو، گاسپل آف کرائسٹ چرچ اور HBN ٹی وی ویورز کہ 2022 میں ہم نے انسان کو بچانا اور شیطان کو ہرانا ہے۔ اسی کی کرنے ہیں، اسی انساناں نوں ہران دے چکر چ لگے رہنے ہیں، اسی انساناں دے نال ہی لڑتے رہنے ہیں، کلیسیا چ بھی، خاندان چ بھی، محلے چ بھی، رشتہ داراں چ بھی، اپنے معاشرے چ بھی۔ انسان خون اور گوشت سے ہماری کشتی نہیں ہے، ہم نے انسان کو خون اور گوشت کو بچانا ہے اور انسانوں کے دشمن، انسانوں کے مخالف شیطان ابلیس کو ہرانا ہے۔ گول سیٹ کریں، دعا اور بشارت کے ذریعے سے اس سال کے آخر میں یہ پورا چرچ ہال لوگوں سے بھرا ہوا ہو، ہمیں کرسیاں بھی ہٹانی پڑے، جگہ کم پڑ جائے اور سب لوگوں کو زمین پر بیٹھنا پڑے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب آپ لوگ چرچ خدا کے سب ہتھیار باندھ کر انسان کو بچانے اور شیطان کو لڑانے کے لیے اپنے خادم اور روحانی رہنما پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ 2022 میں عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ روحانی جنگ میں اپنے پاسبان کو سپورٹ کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کے ساتھ روحانی، مالی اور عملی طور پر اس روحانی جنگ کے کام میں مکمل طور پر شریک ہوں گے۔ ہو گے؟ ہاتھ بکھاؤ، ہیلیلویا۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ حکومت والوں، اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے، یعنی ابلیس، اس کی بدروحوں اور اس کے منصوبوں کے خلاف ہے۔ جو لکھا ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے، آسمانی مقاموں سے یہاں مراد آسمان کا وہ حصہ نہیں ہے جہاں خدا کا تخت ہے، وہاں سے تو ابلیس کو زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ آسمانی مقاموں سے مراد ہے یہ جو فضا ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو نیلی چھتری ہے، ان فضاؤں میں ابلیس اور اس کی بدروہیں اور اس کے موکل سرگرم ہیں تاکہ خدا کے لوگوں کی دعاؤں کو روکے، تاکہ خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے، تاکہ یسوع مسیح کی کلیسیا کو برباد کرے، تاکہ گریٹ کمیشن یعنی حکم اعظم
راہ میں رکاوٹ ڈالے۔ پرانے عہد نامے میں ذکر ہے کہ دانیل کی دعا کو بھی اس علاقے کے موکل نے روکے رکھا، لیکن جیسے خداوند کا فرشتہ دانیل کی مدد کے لیے موجود ہوا، نئے عہد میں ہمارے لیے اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے اپنا پاک روح اپنی کلیسیا پر اڈیلا ہوا ہے، جس کے وسیلے سے ہم شیطان، بدروحوں، ہر طرح کے منکروں اور اس کے تمام منصوبوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح میں فتح کے لیے ہم پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیات 14 تا 17 میں عزیزوں 6 روحانی ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ کتنے روحانی ہتھیاروں کا ذکر ہے؟ 6۔ نمبر 1 ہے سچائی کا کمر کس، بیلٹ آف ٹروتھ۔ جس طرح سے رومی فوجی اپنی کمر کے گرد بیلٹ باندھتا، اسی اپنی کمر، اپنا لک خدا دے کلام دی سچائی دے نال بن لینا۔ نمبر 1 ہے سچائی کا کمر کس۔ سچائی کا کمر کس جو ہوتا تھا، ایک رومی فوجی کے لیے جو بیلٹ تھا، وہ اس کے سارے فوجی لباس کو تھامے رکھتا تھا۔ اسی طرح سے ہر طرح کے حالات میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سچائی ہمیں تھامے رکھے گی، ہمیں قائم رکھے گی، ہمیں گرنے نہیں دے گی۔ اور سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح کی صورت میں خداوند خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے ابلیس کے کاموں کو مٹایا، اس نے آسمانی بادشاہی کی منادی کی، اس نے بیماروں کو اچھا کیا، اس نے گناہگاروں کو نجات دی، اس کے خلاف منصوبہ باندھا گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا، اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل، سر پر کانٹوں کا تاج اور پسلی میں نیزہ گھونپ دیا گیا، اور وہ مر گیا، اسے دفن کیا گیا۔ اور انہوں نے سمجھا کہ اب اس کی زندگی، مشن، مقصد اور منصوبے کا اینڈ ہو گیا ہے، لیکن خدا کے پاک روح کی قدرت سے یسوع مسیح ابلیس کے خلاف جنگ جیت گیا۔ پاک روح کی قوت سے موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر یسوع مسیح باہر نکل آیا، زندہ ہوا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور چونکہ یسوع زندہ ہے، اس نے جنگ پر فتح پالی ہے، اور یہ سچائی زندہ سچائی ہے، زندہ یسوع کی زندہ سچائی سے ہم بھی قائم رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہتھیار کلیسیا جو ہمیں دیا گیا ہے آیت نمبر 14 میں، وہ ہے راست بازی کا بختر۔ راست بازی کا بختر، اس کو کہتے ہیں بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس۔ رومی فوجی اپنی چھاتی، اپنے سینے کو محفوظ رکھنے کے لیے چمڑے سے بنی ہوئی ایک بختر پہنتا، اس پر لوہا جڑا ہوا ہوتا، اور
اسے صرف جنگ کے دوران پہنا جاتا اور بختر کو پہننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے اس وار سے وہ اپنا دفاع کرے جو سامنے سے کیا جاتا ہے. لیکن ایماندار کے لیے لکھا ہے راست بازی کا بختر ابلیس آتا ہے اور ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم خدا کے فضل کے باعث مفت راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، نجات اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں مہیا کر دی گئی ہے، ابلیس آتا ہے اور ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے، ہم پر الزام لگاتا ہے کہ تو راست باز نہیں ہے، تو گنہگار ہے، تو خدا کی بیٹی نہیں ہے، تیری کوئی وقت نہیں ہے، تیری کوئی پہچان نہیں ہے، تیرا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، تیری نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ایسے میں ہم نے راست بازی کے بختر کو تھامے رکھنا ہے، ابلیس کو جھڑکنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ یسوع پر ایمان کے وسیلے سے اس کے فضل اور اس کے کفارے کی بدولت ہم اپنے تمام گناہوں سے دھل چکے ہیں، ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا ہے، ہم باغی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم بے قیمت نہیں بلکہ شاہی کائنوں کا فرقہ، برگزیدہ نسل اور خدا کے چنے ہوئے لوگ اور اس کی خاص ملکیت ہے. دیگر تعلیمات کے ماننے والے نیک کام کرتے ہیں تاکہ ان کو راست باز ٹھہرایا جائے. خداوند یسوع پہلے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ نیک کام کرو. سو ہم جب مسیح صلیب پر قربان ہوا، ساری ساری برائیاں خدا نے وہ دے کھاتے چھپا دی تھی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی اور اس نے ہمارے گناہوں کی سزا لی. اور جب ہم یسوع پر ایمان لائے، خدا نے یسوع کی ساری نیکیاں، ساری پاکیزگی ہمارے کھاتے، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی. اب جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو اس کو میری برائیاں، میرے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ یسوع کے فضل اور کفارے پر ایمان کے وسیلے سے اسے یسوع کی راست بازی نظر آتی ہے. سو راست بازی کا بختر لگا کے رکھنا ہے. اس کے بعد لکھا ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے. رومی فوجی نے بڑے فوجی بوٹ پہنے ہوتے، وہ بوٹ اس کی مدد کرتے کہ وہ سیدھا کھڑا رہے، وہ دشمن کی جانب پیش قدمی کرے اور وہ دشمن کے مقابلے میں قائم رہے. ہمارے پاس نئے سال میں خدا کی خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 33 آیت کے مطابق یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، قربان ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا. اور اس خوشخبری کے بلبوتے ہم سیدھے کھڑے رہیں گے، گریں گے نہیں، ہم پیش قدمی کریں گے، تم دبا کر بھاگیں گے نہیں، اور دشمن کے مقابلے میں ہم جو ہے زوال پذیر نہیں ہوں گے بلکہ قائم رہیں گے.
اور میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، نوجوانوں، 2022 میں خود بھی اس خوشخبری پر قائم رہنا ہے اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہے۔ آنے والے ہفتوں، مہینوں میں ہر چرچ ممبر یہ چیلنج لے کہ سنڈے کے دن، اتوار کے دن میں نے کسی ایک اور بہن کو یا بھائی کو اپنے ساتھ گاسپل آف کرائسٹ چرچ میں لے کر آنا ہے، تاکہ مسیح کے جلال کے لیے کلیسیا شمار اور معیار دونوں میں ترقی کرے۔ اس کے بعد چوتھا ہتھیار ہے ایمان کی سپر، شیلڈ آف فیتھ۔ رومی فوجی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں شیلڈ، سپر ہوتی۔ وہ تلوار سے حملہ کرتا اور سپر سے، شیلڈ سے جو تیر اس پر پھینکے جاتے ان کو روکتا۔ آج ہمیں زندگی میں جن تیروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ، نافرمانی، کم اعتقادی، جھوٹی تعلیمات، بدعت، بردشتگی، حوصلہ شکنی، مایوسی، خوف، ناامیدی، گھمنڈ، تکبر، ان سب تیروں سے اپنے دفاع کا وسیلہ ہے زندہ مسیح، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع ناصری پر ایمان۔ اپنی زندگی کے ہر دن اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل کریں، اس پر اعتماد اور اعتقاد کا مظاہرہ کریں اور اس سے وفادار رہیں۔ آج اپنے لیے نئے سال کا یہ گول سیٹ کر لیں کہ میں نے مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہتھیار ہے نجات کا خود۔ نجات ایمان کی سپر اور پھر ہے نجات کا خود، پانچواں ہتھیار۔ خود کا مطلب ہے ہیلمٹ۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کرکٹ میچ دیکھتے ہیں؟ ویندے 2020 دے ویندے ہو جو آدھے تقریباً ہے۔ بیٹسمین نے سر پر کیا پہنا ہوتا ہے؟ ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے۔ نجات کا خود، ہیلمٹ آف سلویشن۔ اس ہیلمٹ کا خود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بولر تیز بال کرے تو وہ بال بڑی ہارڈ ہوتی ہے۔ وہ ہارڈ بال جو ہے اگر بیٹسمین کے سر پر لگے تو اس کے سر پر نہیں لگتی بلکہ اس کے ہیلمٹ کو آگے لگتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہیلمٹ پر ضرب آ جاتی ہے، ہیلمٹ کئی دفعہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے دراڑ بھی پڑ سکتی ہے، لیکن بیٹسمین کا سر کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی خدا نے ہمیں نجات کا ہیلمٹ دے دیا ہے۔ ابلیس ہم پر جتنے مرضی روحانی، جسمانی، مالی، انتظامی، شیطانی یا طبی حملے کرے، ہم خداوند یسوع مسیح میں محفوظ ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی بخشی گئی نجات کے ہیلمٹ میں محفوظ ہیں۔ لکھا ہے جنہیں یسوع مسیح نے اپنے لیے چنا ہے، اپنے لیے بلایا اور مقرر کیا ہے، کوئی انہیں اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ بار بار
پولس رسول کے خطوط میں یہ اصطلاح آئی ہے، مسیح میں، ان کرائسٹ۔ جب ہیلمٹ ہے نا تو بیٹسمین کا جو سر ہے یا رومی فوجی جس نے یہ ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا، اس کا سر جو ہے ہیلمٹ کے اندر ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ہم جب مسیح کی نجات میں محفوظ ہیں تو غور کیجئے، ہم مسیح میں ہیں۔ کوڑے ہمیں لگ رہے تھے لیکن مسیح نے ہمیں اپنے آپ میں محفوظ کر لیا اور اپنی کمر پر کوڑے کھائے۔ کانٹوں کا تاج ہم پر رکھا جانا تھا، مسیح نے خود میں ہمیں محفوظ کر لیا اور اپنے سر پر کانٹوں کا تاج لے لیا۔ یہاں نجات کے تعلق سے ایک بات بیان کرتا جاؤں، دیگر تعلیمات کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ نیک کام پہلے ہیں، نجات بعد میں ہے، یاد، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیک کام نجات کا وسیلہ ہے۔ مسیحیت میں اس کے الٹ ہے، مسیحیت میں نجات پہلے ہے، نیک کام بعد میں ہے۔ مسیحیت میں نیک کام نجات پانے کا وسیلہ نہیں ہے، نجات پانے کا نتیجہ ہے۔ خدا نے قوم اسرائیل کو پہلے مصر کی غلامی سے رہائی دی، بعد میں کوہ سینا پر بیابان میں انہیں شریعت دی کہ اب تم نے میری فرما برداری کرنی ہے۔ نجات پانے کے لیے ہمیں جس پاکیزگی اور فرما برداری کی ضرورت تھی وہ یسوع مسیح نے کر دی ہے۔ اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں نجات مل چکی ہے۔ دیگر لوگ نیک کام کرتے ہیں تاکہ انہیں نجات مل جائے، مسیحی نیک کام ایسا ہی کر دے گے کیونکہ یسوع دے فضل دے وسیلے ایمان دی بدولت انہاں نوں نجات مل گئی ہے۔ نیک کام ہم نجات پانے کے لیے نہیں، نجات میں قائم رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے نجات پا لی ہے، گلوریفیکیشن، جلالی بنایا جانا۔ ہم نجات پا رہے ہیں، سینکٹیفیکیشن، تقدیس کیا جانا، اور ہم نجات پائیں گے، سوری میں نے وہ غلط کہہ دیا، جسٹیفیکیشن، ہم نے نجات پا لی ہے، راست باز ٹھہرایا جانا۔ سینکٹیفیکیشن، ہم نجات پا رہے ہیں، پاک کیا جانا۔ اور گلوریفیکیشن، ہم نجات پائیں گے، جلالی بنایا جانا جب یسوع آئے گا۔ دنیا جب کوئی مر جائے تو اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہے، جب کوئی مسیحی مر جائے تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ جسے تو نے بخشش دے دی تھی اب تیرے آسمان میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد آخری ہتھیار جس کا ذکر ہے وہ ہے خدا کا کلام۔ چھٹا اور آخری ہتھیار ہے the word of God۔ اس سے مراد ہے خدا کا تحریری کلام یعنی بائبل مقدس۔ پھر اس سے دوسری بات مراد ہے خدا کا نبوتی کلام prophetic word، اور تیسری بات ہے اس سے خدا کا علانیہ کلام یعنی خوشخبری کا کلام proclamatory word۔ آئیں خوشخبری کو، آئیں نبوت کو، اور آئیں کتاب مقدس کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ عہد کر لیں کہ 2022 میں نے ہر روز بائبل پڑھنی ہے۔
जिन्ना टाइम असीं स्मार्टफोन ते लाने ना डेली, थोड़ा जिहा घट करके खुदा दे कलाम वाला जी। और इस साल में मैंने हर रोज बाइबल पढ़नी है और खुदा के कलाम में डूबना है। यीशु मसीह खुदा का लोगोस है, उसका शख्सी कलाम बाइबल मुकद्दस खुदा का तहरीरी कलाम है। और रहमा से मुराद है खुदा का नबूती कलाम। उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में ले ले। अब दो बातें और उसके साथ क्लोज करेंगे। ये 6 हथियार जिनका मैंने जिक्र किया है जो खुदा ने हमें दिए हैं। नंबर 1 सच्चाई का कमरकस, नंबर 2 रास्तबाजी का बख्तर, नंबर 3 सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, नंबर 4 ईमान की सिपर, नंबर 5 रूह की तलवार, नंबर 5 निजात का खौद, और नंबर 6 रूह की तलवार। गौर करें, ये 6 के 6 हथियार जब रूमी फौजी पहनता था तो इनमें से कोई भी हथियार उसकी कमर, ओदा पिंडा, उसकी बैक साइड, उसकी पुष्ट की हिफाजत के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम अपनी पुष्ट फेर कर पीछे की तरफ ना भागे, बल्कि यीशु के नाम में उसके हथियार बांध कर आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। और आखिर में लिखा है आयत नंबर 18 में कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। फिर लिखा है मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। इन 6 रूहानी हथियारों में मजबूत होने, इनसे लैस होने का तरीका है हर रोज दुआ। आए नए साल में 2022 में दुआ करने वाले लोग बन जाएं। आए अभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बहुत कलाम हो गया, अभी हम कुछ देर के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। कोई जुबान बंद ना रहे, कोई आंख खुली ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। अपनी आंखें बंद कर ले, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा ले और अपनी जुबानें खोल ले। 2021 के लिए खुदावंद का शुक्र कीजिए, 2021 के लिए खुदावंद का शुक्र कीजिए और 2022 के लिए उसका मसा मांगे, उसके पाक रूह की कुव्वत मांगे और उसके रूहानी हथियार मांगे। हालेलुया। कोई जुबान बंद ना रहे, कोई जुबान बंद ना रहे, सब दुआ करे। राबा शिंदोरो कोलोदा बसाबल तनरीबा। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद हमें सच्चाई का कमर कस दे दे। सब बोले सच्चाई का कमर कस। खुदावंद हमें रास्तबाजी का बख्तर दे दे। बोले रास्तबाजी का बख्तर। फिर बोले हालेलुया, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, ईमान की सिपर, निजात का खौद, रूह की तलवार। हालेलुया। खुदावंद से कहे हमें दे दे, सच्चाई का कमरकस हमें बख्श दे। हालेलुया। रास्तबाजी का बख्तर हमें बख्श दे, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हमें दे दे, ईमान की सिपर हमें दे दे, निजात का खौद हमें दे दे, रूह की तलवार यानी अपना कलाम हमें दे दे। हालेलुया। आप लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो उससे कहे हमें दे दे। हालेलुया। वो देने के लिए मौजूद है।
یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیٹھیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں پاسٹر جنید جاوید کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دعوت کے لیے، کلام کی، اور ساتھ ہی آپ کی وارم ویلکم کے لیے بھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔